ہم نے ابھی پیدا کرنی ہے. اس کے لیے ہمیں نئے ٹیکنیکس کو، نئی فارمنگ اسٹریٹجیز کو اور دوسری جو باتیں ہیں ان کو استعمال کرنا ہے. ہمارے ہاں ایگریکلچر جس میں دالیں بھی ہوتی تھی، آلو بھی ہوتا تھا، شالی بھی ہوتی تھی، مکی بھی اور گندم بھی، باجرہ بھی، یہ ہمارا اکنامک سٹی تھا، بیک بون. اور ہماری ڈومیسٹک جو ٹوٹل آمدنی ہماری ریاست کی تھی اس کا ایک بڑا حصہ اس کا تھا. لیکن آپ اس کی جگہ آہستہ آہستہ ہارٹیکلچر نے لے لی. تو اس طرح سے ایک ڈائیورسفیکیشن بھی آ گیا. ایگریکلچر کے ساتھ جو ہمارا موڈ تھا کسان کا، اس کی طرف کم توجہ دے رہے ہیں. دیتے ہیں ہمارے بڑے بڑے کسان جو ہیں وہ دیتے ہیں توجہ، ان کو مشکلات بھی آتی ہیں. کبھی سپوریس میں مانتا ہوں فرٹیلائزر ملتا ہے، کبھی پیسٹیسائڈس ان کو ٹھیک نہیں ملتا ہے، کیونکہ ہم نے جب سے ڈی کنٹرول پیسٹیسائڈس اور فرٹیلائزر کیا ہماری پچھلی گورنمنٹ نے، تو جس طریقے سے ہم چاہتے تھے ان کو ملنا چاہیے، صاف ستھری کھاد ملنی چاہیے، صاف ستھرا پیسٹیسائڈس ملنا چاہیے، اور جو باتیں ہیں ان کو ان کے لیے ضروری، لیکن وہ ایسا ہوا نہیں ہے. تو یہ ایک سسٹم رہا ہے پچھلے 2 3 15 16 سال سے. بخاری صاحب، یہاں پہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ زرگر صاحب نے کہا کہ ڈائیورسفیکیشن ہوتا ہے جموں کشمیر میں. آپ کو کہاں تک کہ ڈائیورسفیکیشن ہے؟ مطلب عام طور پہ یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک بار کسی کسان نے اپنا کھیت کاٹ کے وہاں پہ سیب لگائے تو اس کے آس پاس سے سب نے سیب لگا لیے، پھر اسے سیب ہٹا کے بادام لگائے تو سب نے بادام لگا لیے، اور اس وجہ سے ایک ڈس بیلنس کریٹ ہو جاتا ہے. اور کہاں تک کسان خود ذمہ دار ہے اور کہاں تک سرکار ذمہ دار ہے پالیسی کو ٹھیک سے امپلیمنٹ نہ کرنے کے لیے؟ میرے خیال سے جیسا زرگر صاحب نے کہا کہ اس سیکٹر کو اگنور کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو بھی رہی ہے پچھلے 30-35 برس کے قریب، ہم اسی پیریڈ کا زیادہ احاطہ کریں گے، تو کوئی ایگریکلچر پالیسی ہمارے پاس آئی نہیں ہے حکومت کی طرف سے. ابھی تک ہم ایگریکلچر اکنامی کو پروموٹ نہیں کر سکے. ایگریکلچر میں اتنا واسٹ سکوپ ہے کہ لوگوں کی اکانومی جو ہے وہ ڈیپینڈ اسی ایگریکلچر پہ کرتی، لیکن اس کے لیے آپ کی ڈائریکشن چاہیے کہ ڈائریکشن کس طرح سے جانی چاہیے. جو بھی کسان ہیں ان کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ایگریکلچرل لینڈ کو آرچارڈ میں تبدیل کرتے ہیں، آج کل یہی ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم 1 ہیکٹیئر زمین اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اتنا اس میں کما نہیں سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس چاول میں خود کفیل ہوتا ہوں 1 سال کے لیے یا 1.5 سال کے لیے، تو اس سے بہتر ہے کہ اگر اس میں باغ لگا دوں، اس میں مجھے 2-3 لاکھ روپے 1 سال کے آتے ہیں، تو میں 5 سال کے لیے چاول خرید کے رکھ سکتا ہوں. تو وہ بات نہیں ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ پھر اگین اس میں ڈیپینڈنس آ جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے پہلے کہا کہ اتنا ایگریکلچر لینڈ ہونے کے باوجود بھی یہ جو 50% سے زیادہ ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں پنجاب یا باقی ریاست سے. تو اس کی وجہ پھر یہ ہو جاتی ہے کہ مونوپلی جو رہ جاتی ہے وہ باقی سٹیٹس کے پاس رہ جاتی ہے. اور پھر 1-2-3 سال پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا نے یہاں پہ سٹاکس بھیجنے بند کر دیے، کیونکہ کہا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے ہمیں پیسہ نہیں دیا ہے. تو بڑی کرائسس ہو گئی. تو اس طرح سے ایگریکلچر لینڈ جو ہے وہ شرنک ہوتا جا رہا ہے اور اس کا آلٹرنیٹ نہیں بنتا جا رہا ہے. اور ٹھیک ہے، ہارٹیکلچر میں بہت اسکوپ ہے پیسہ ملنے کی یا اس میں امپرومنٹ کی بھی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن اس کا آلٹرنیٹ تو ہونا چاہیے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ایک کلیئر کٹ ایگریکلچر پالیسی ہو جو کہ لوگوں تک پہنچے اور لوگوں کو ایک ڈائریکشن دی جائے کہ بھائی اگر آپ ڈائیورسفائی کر رہے ہیں تو اس کو آپ کمپنسیٹ کیسے کریں گے تاکہ ہمیں آگے مشکلات نہ آ جائیں. صاحب، جیسا ابھی بخاری صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک پالیسی کی ضرورت ہے کہ جسے پتہ لگے کم سے کم کتنی ایگریکلچر کی زمین ہے، کتنی ہارٹیکلچر کی ہے اور ضرورت کس چیز کی، وہ بات کسان کو سمجھائی جائے تاکہ وہ وہی لگائے جس کو کہ بعد میں سسٹین کیا جا سکے. تو کوئی ایسی پالیسی آپ لوگ بنانے کا سوچ رہے ہیں کیا؟ شاید بخاری صاحب کو یاد ہوگا، فاروق صاحب کے ہی زمانے میں ایس کے ادھر سری نگر کے ہوٹل میں، وہاں پر محمد شفیع پنڈت صاحب جو ہمارے ایگریکلچر کمشنر ہے، پروڈکشن کمشنر، اس نے ایک محمد رمضان کی صدارت میں وہاں پر جو میرے پریڈیسر رہے ہیں ان کو ایک ایگریکلچر پالیسی دے دی ہے.
لیکن اس میں کچھ ایگریکلچر پالیسی میں کچھ چند بنیادی باتوں کی طرف ہم نے دیکھا اس میں نہیں ہے. تو اس ایگریکلچر پالیسی کو اب ہم ایک نئی شکل دے رہے ہیں اور بہت جلد جناب آپ کے پاس ہماری کمپریہنسو فارم میں ایگریکلچر پالیسی آپ کے پاس آ جائے گی. اور یہ حقیقت ہے، افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت دیر تک انڈسٹریل پالیسی سارے ملک کو نہیں دی، اس کے بعد دی. کیونکہ جواہر لال کا نہرو کا بنانا تھا، پہلے کہنا تھا کہ بگ انڈسٹریز مسٹ کم اینڈ دوز آلسو مسٹ کم ان پبلک سیکٹر. تو اس کے بعد وہ آ گئی، تو اب ڈس انویسٹمنٹ اس کی شروع ہو گئی ہے. انہوں نے بھی اپنا کام کچھ تھوڑا سا کیا ہے. تو ہم بھی ابھی تک وہ ایگریکلچر پالیسی اس فارم میں نہیں دے سکے. صاحب ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے کہ جو زمین کے ٹکڑے جو کسان کے پاس زمین ہے اگر وہ بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے، 1 ہیکٹر یا اس سے کم زمین بہت سارے کسانوں کے پاس ہے، تو وہ جو نئی تکنیک ہے، جو نئی مشینیں ہیں، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کے لیے ان کے ماڈیفائڈ مشینوں کی ضرورت ہے. تو کیا اس طرف کوئی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ریسرچ کی جائے، تحقیق کی جائے اور نئی مشینیں ڈیولپ کی جائے؟ نہیں، وہ بات ضروری نہیں ہے. اس کے لیے میں آپ کو کہوں گا کہ جو اکنامک یونٹ ہے اس وقت جو فریگمنٹیشن میں ہماری زمین گئی، یا تو اس میں وہ جاتے ہیں ہارٹیکلچر پلانٹیشن، اور ہارٹیکلچر پلانٹیشن میں جیسے پہلے میں نے گزارش کی ہے، اس میں ڈیوریشن آف فروٹ جو ہوتا تھا نکلنے کا، اس میں بہت وقت لگتا تھا. اب جو ہمارے بیرونی دنیا سے نئے قسم کی پلانٹس آ گئے ہیں، تو 3 سال کے بعد 2 سال کے بعد ہی اخروٹ کا درخت پھل دینے لگتا ہے. 3 سال کے بعد ہی آپ کا سیب کا درخت جو 10 سال کے بعد دیتا تھا فصل دینا شروع کر دیتا ہے. رہا وہ آپ کا سوال جس کی چنتا آپ کو ہے، وہ چھوٹے فریگمنٹڈ لینڈ پیسز جو ہیں، ان کو ہم نے صرف اریگیشن کا، جہاں اریگیشن کا سوال ہے، چک ڈیم بنانے ہیں. ان کے جو پرنالے نالے وغیرہ وہاں تھے، ان کے پرانے، ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، اور ہماری کنالز جو ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے. بیکاز وی وانٹ ناؤ اریگیشن فیسلٹیز فار فارمر، اس کے لیے شالی کے لیے بھی، بٹ فار آلسو ہارٹیکلچر پرپز. تو وہ سلسلہ ہم نے شروع کر دیا ہے. آپ نے ڈائیورسفیکیشن کی بات کی تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گا بخاری صاحب سے کہ جو ڈائیورسفیکیشن کی بات ہو رہی ہے اس میں ساتھ میں کمرشل ایکٹیویٹی کی طرح ہوتا ہے، اس میں پیسہ کمانے کی بات ہے سارا کا سارا. تو جو کشمیر کے کسان ہیں وہ کتنا اویئر ہیں مارکیٹ کرنے کے معاملے میں؟ وہ مطلب کہاں تک اپنا پروڈیوس لے کر خود جاتے ہیں اور کہاں تک ان کو اپنے چھوٹے موٹے دلالوں کے تھرو جانا پڑتا ہے؟ وہ پرابلم کہاں تک ہے وہاں کشمیر میں؟ اس میں بھی بہت بڑی پرابلم ہے. مطلب لوگ تو اس کی طرف جاتے ہیں، ڈائیورسفائی کرتے ہیں، ہارٹیکلچر کی طرف ہیں، یا ڈرائی فروٹ میں کافی ہے مطلب کشمیر کا کنٹریبیوشن. لیکن اس میں بھی اب پرابلم مارکیٹنگ میں آ جاتی ہے. اب مارکیٹنگ، ابھی ہارٹیکلچر کانفرنس ہوئی تھی سری نگر میں، تو اس میں میرے خیال سے پورا ڈسکشن ہوا تھا کہ مارکیٹنگ کی پرابلمز کیا ہے کشمیر کے تعلق سے. کیونکہ کشمیر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ اب باہر کا جو فروٹ آتا ہے دلی کی منڈیوں میں یا باقی ملک کی منڈیوں میں، اور امیجیٹ جو کمپٹیشن ہے اس کا وہ ہماچل پردیش کے فروٹ کے ساتھ ہے. تو اس میں ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے، اگین ہم اسی چیز پہ آتے ہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے. جو کسان ہے یا فروٹ گروور ہے، یا ہم کہتے تھے کہ جو مڈل مین اس میں ہوتے ہیں یا کمیشن ایجنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں ان کی بڑی پرابلمز آتی ہے. تو کسان کے پاس سارا پیسہ پہنچ نہیں پاتا ہے. تو دیکھنا یہی ہے کہ جیسے زرگر صاحب نے کہا کہ ایگریکلچر پالیسی آ جائے گی. اب اگر پالیسی آ جائے گی تو اس کو فالو اپ کرنا بہت ضروری ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. پالیسیاں تو آتی ہیں، یہاں پہ انڈسٹریل پالیسی بھی ہے، یہاں ہمارے سری نگر یا جموں کے لیے ماسٹر پلان بھی بنتے ہیں، لیکن پھر ان کا فالو اپ یا امپلیمنٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. وہ ہم تبھی دیکھیں گے کہ جب ان کی ایگریکلچر پالیسی آئے گی اور گورنمنٹ کا کیا اس میں سٹینڈ ہوگا کہ یہ اس مارکیٹنگ کا جو تھریٹ ہے جموں کشمیر کے ہارٹیکلچر کو، یا ڈرائی فروٹ بھی جس میں شامل ہے یا فریش فروٹ بھی ہے،